لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا 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 بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار. آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کی خصوصی نشریات باخبر پاکستان کی خصوصی نشریات حج کے حوالے سے. ناظرین کرام، آج کا دن منسوب ہے حج سے اور آج حج ادا ہوگا، اور K21 نیوز نے ہمیشہ ہی اپنے ناظرین کا خیال رکھا اور ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان کی سب سے بڑی نشریات آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں، جس میں ہمارے درمیان ہوتے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ علماء اکرام، مذہبی اسکالر، سیاسی اور سماجی رہنما اور ثنا خوانوں کا ہوتا ہے گلدستہ. آج بھی ہمارے درمیان بہت اہم شخصیات موجود ہیں. میں اس سے قبل کہ گفتگو کا آغاز کروں، میں چاہوں گا کہ گفتگو کم کروں اور اپنے مہمانوں سے زیادہ گفتگو کا خاصہ رہے گا، اور ہم جانیں گے کہ حج بیسیکلی ہے کیا اور کس پہ فرض ہے، اور قربانی عید قرباں جو کہ 2 دن کے بعد پاکستان میں ہوگی، قربانی کے کیا کیا فضائل ہیں اور قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہے اور کیسے قربانی کر سکتے ہیں اور قربانی کی شرائط کیا ہیں. آج کی اس خصوصی نشریات میں اپنے میزبان سید علی ابرار کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، ہمیشہ آپ میرے پلیٹ فارم سے آپ ان کو ملاحظہ کرتے ہیں، سرمایہ اہل سنت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب علامہ شوکت حسین سیالی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. علامہ پچھلے سال بھی آپ ہمارے درمیان موجود تھے، اس سال بھی آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کے ساتھ مفتی ہیں آپ بھی، اور آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علامہ عمر عباسی صاحب. السلام علیکم علامہ، کیسے قبلہ؟ ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ ہی بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان ہیں سید سعد علی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور ناظرین کرام، میرے دائیں جانب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پروردگار نے بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے. آپ نے مختلف پلیٹ فارم سے ان کو میری اس نشریات میں دیکھا، اور ابھی محرم میں بھی میرے درمیان یہی گلدستہ موجود رہے گا. میری مراد ہے شاعر اہل بیت ہیں اور مذہبی اسکالر بھی ہیں، جناب ڈاکٹر الحاج ڈاکٹر عین الرضا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ. ان کے ساتھ ناظرین کرام
وہ شخصیت ہے کہ جن کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کی زینت بنتے ہیں، اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج حج کی اس خصوصی نشریات میں میرے درمیان موجود ہوں گے جناب علامہ فیصل عزیز بندگی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، بہت شکر گزار کہ آپ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ہی نوجوان فکر ہے اور بہت خوبصورت لکھتے ہیں، اور آج حج کے حوالے سے خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کو پیش کریں گے۔ عرفان حیدر عرفان بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہیں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ناظرین کرام، ٹرانسلیشن کا آغاز کرتا ہوں، اور آغاز کرتا ہوں کیونکہ ہمیشہ سے علامہ شوکت سالوی جانتے ہیں کہ ہم اپنی اس ٹرانسلیشن میں مہمانوں کو عزت دیتے ہیں، کیونکہ آپ تو میزبان بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ علامہ فیصل عزیزی بندگی سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ علامہ صاحب، حج کے حوالے سے خصوصی نشریات ہے، اور میں تو خیر نہ میں نے عمرہ کیا ہے نہ میں نے حج کیا ہے، آپ تو بارہا بارگاہ خداوندی میں حاضری دیتے ہی رہے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ حج کی کیا فضیلت ہے اور کن کن لوگوں پر واجب ہے؟ حج کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ارکان اسلام میں 5واں رکن یہ حج ہے، اور اوپر کے جو 4 ارکان ہیں ان 4 ارکان کو اس 5ویں رکن میں جمع کر دیا گیا۔ جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو وہ توحید کا اظہاریہ ہوتا ہے۔ پھر نماز جس طریقے سے مزدلفہ میں ظہر سے فجر تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ ادا کرنا سنت ہے، تو نماز ویسے تو کہیں بھی ادا کی جائے، لیکن مزدلفہ میں اس کو سنت بنا کر نماز کو بھی حج کا ایک جزو بنایا گیا۔ پھر روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ جب جائز باتوں سے روکے تو حالت روزہ میں اس سے بھی رک جاؤ۔ اس فلسفے کو بھی حج میں رکھا گیا کہ احرام باندھ کر حاجی ان جائز باتوں سے بھی رک جاتا ہے جو عام زندگی میں جائز ہیں، احرام کی حالت میں جائز نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ وہ مالی قربانی ہے، اور بغیر مالی قربانی کے زکوٰۃ ممکن نہیں ہے اس کی ادائیگی۔ تو حج جب کرے گا حاجی تو اس پر مالی لاگت آئے گی، تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جذبہ جو زکوٰۃ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس کو بھی حج میں رکھ دیا گیا۔ تو توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ٹوٹل حج، یہ تو اس کی فضیلت ہوگی۔ بڑی خوبصورت اب بات۔ رہی یہ بات کہ یہ کس پر فرض ہے، تو جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی اس پر یہ حج فرض ہوگا۔ اول، اتنی صحت رکھتا ہو کہ جائے تمام مناسک ادا کرے اور واپس آ جائے، اتنی صحت ہونی چاہیے۔ دوم، اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ اپنے گھر سے روانہ ہونے تک، وہاں تمام امور کی انجام دہی کے بعد واپس آنے تک، اور اپنی غیر موجودگی میں اپنے اہل خانہ کو اتنا مال دے کر جائے کہ اہل خانہ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، اتنا اس میں مال ہونا چاہیے کہ اپنی ضروریات بھی پوری کرے، اہل خانہ کو بھی اتنا دے کر جائے۔ اس کے بعد تیسری شرط ہے، اگر یہ دونوں شرائط پائی جائیں تب بھی ایک صورت ایسی ہے کہ اگر وہ ہو گئی تو حج فرض نہیں رہے گا، وہ یہ کہ آپ کے پاس صحت بھی ہے، آپ کے پاس مال بھی ہے، لیکن آپ کے جانے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا نام ECL میں ہے، اب آپ پہ حج فرض نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جس ریاست میں رہتے ہیں، اگر اس ریاست نے آپ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا تو آپ اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں ہوں گے کہ قانونی رکاوٹ ہے۔ آپ نے حج کے لیے اپلائی کیا، آپ کا نام ہی نہ آیا، تو آپ پر پھر حج فرض نہیں ہے۔ تو 3 شرائط ہوں گی، صحت، مال اور جانے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہو، جس میں یہ 3 باتیں پائی جائیں اس پر حج فرض ہے۔ بڑی خوبصورت بات کہی علامہ صاحب آپ نے۔ ہوتا یہی ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ دنیا جہان کا لوگوں نے قرضہ دینا ہے۔ اچھا، قرضہ لے کر بھی حج ہو سکتا ہے؟ یہ اکثر لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں کہ مجھ پہ قرضہ ہے اور میرے پیچھے 10 لوگ کھانے والے ہیں، کیونکہ میں نے حج بھی کرنا ہے۔ اچھا، میں نے حج کرنا ہے لیکن میں اپنے گھر میں راشن نہیں دے کے گیا، میرے گھر میں فاقے ہیں اور میں حج کی ادائیگی کرنے کے لیے چلا گیا، تو علامہ صاحب بتائیے گا کہ کیا ایسی صورت میں حج ہوگا؟ جس طریقے سے حج فرض ہے، اس طریقے سے اہل خانہ کے حقوق ادا کرنا یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ وہ شخص جس پر حج فرض ہے
وہ حج کرے. جس پر حج فرض نہیں ہے وہ زبردستی اپنے ذمے یہ نہ لے، اور خاص طور پر ایسی صورت میں کہ جب وہ ایک چیز جو اس کے اوپر فرض نہیں تھی اس نے زبردستی اس کو اپنے اوپر فرض سمجھا، اور جو چیز پہلے سے فرض تھی اس میں اس نے کوتاہی کی، غفلت کی، تو ایسا شخص تو شریعت کی نگاہ میں مجرم ہے، اس لیے کہ وہ زبردستی اپنے اوپر وہ ذمہ داری لے رہا ہے جو اللہ نے اس کے اوپر نہیں ڈالی، اور جو اللہ نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے اس سے راہ وہ فرار غافل اختیار ہے. کر رہا ہے. اچھا، جو اس کو کرنا ہے ناظرین کرام وہ نہیں کر رہا. اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت کیجئے، عبادت جتنی پروردگار کی آپ کریں گے اللہ آپ سے راضی ہوگا، لیکن اللہ پاک نے کہا ہے حقوق العباد، اپنے والدین کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنی بیوی کو دیکھیں، کیا آپ نے ان کے حقوق پورے کیے؟ اگر آپ نے ان کے حقوق پورے کیے ہیں تو اللہ پاک ایسی عبادت کو قبول کرتا ہے، ورنہ قرآن میں ہے کہ میں نمازیں منہ پہ دے ماروں گا. یہ وہی نمازیں ہیں جو آپ لوگوں کا حق تلفی کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں. اللہ سے راضی تو آپ اپنے آپ کو کروا لیتے ہیں، لیکن یہ سوچا کبھی اللہ بھی آپ سے راضی ہے؟ کیا وہ عبادت جو آپ کر رہے ہیں اس سے اللہ پاک راضی ہے؟ علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کی جانب آؤں، حج اور عمرے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، حج کی 3 قسمیں ہیں: حج قران، حج افراد اور حج تمتع. حج قران وہ ہے جو کہ آپ عمرہ اور حج کی نیت سے احرام پہنیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا تو وہ حج قران تھا، یعنی عمرہ اور حج کا جو ہے وہ احرام پہنا. آپ نے تو حج کیا بھی ہے. جی. اور اسی طرح جو ہے وہ جب آپ حج قران کر رہے ہوں گے تو آپ نے احرام پہنا عمرے اور حج کی نیت سے، اور عمرہ کر لیا. اس کے بعد احرام کی پابندیاں آپ پر رہیں گی، آپ حلق نہیں کروائیں گے. پھر حج کے دنوں میں اسی احرام کے ساتھ آپ جو ہے وہ مینا کے اندر چلے جائیں گے. اس کو حج قران کہتے ہیں. حج تمتع وہ ہے، تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا. آپ نے عمرے کی نیت سے احرام پہنا، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے حلق کروایا، اس کے بعد آپ نے احرام اتار دیا، احرام کی پابندیاں ختم. یہ حج تمتع ہے. پھر آپ حج کے دنوں میں احرام پہنیں گے حج کی نیت سے، پھر جا کر کے آپ حج کریں گے. اور اسی طرح حج افراد وہ ہے جو صرف مطلقاً حج کی نیت سے احرام پہنا جائے، اور پھر آپ حج کے دنوں میں آپ جو ہے وہ حج پر چلے جائیں. اچھا، یہاں میں اپنے حاضرین و ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ حج کے 3 فرض ہیں، اور ان کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا اور اس فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حج کا پہلا فرض یہ ہے کہ آپ جیسے کہ سعودی گورنمنٹ کے ہاں یہ بات رائج ہے کہ وہ 7 ذوالحجہ کو حجاج کرام کو مینا لے جانے کے لیے جو ہے وہ بسیں جانے کے لیے وہ سروس شروع ہو جاتی ہے. اب اس میں جو ہے اصل یہ تو ایک طریقہ ہے نا، رائج ہے وہاں. اصل جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ 8 ذوالحجہ کی فجر کی نماز آپ حرم کے اندر پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ مینا کی طرف جائیں. لیکن اگر کوئی پہلے بھی چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح پہلا فرض یہ ہے کہ آپ حج کی نیت سے احرام پہنیں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز برائے احرام ادا کریں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار آپ تلبیہ، مرد کے لیے بلند آواز سے، مستورات کے لیے آہستہ آواز سے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اب آپ کا حج کا پہلا فرض ادا ہو گیا. اور دعا کرنی ہے ساتھ کہ باری تعالیٰ میں حج کی نیت کرتا ہوں اور یہ حج میرے لیے آسان فرما دے. اس کے بعد جو ہے حج کا جو دوسرا فرض ہے، آپ 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو مینا کے اندر پہنچ گئے، اور مینا کے اندر اب 8 تاریخ کو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، عشاء اور پھر اگلے دن 9 کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا کے میدان میں پڑھنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اس کے بعد پھر آپ 9 تاریخ کو ظہر سے پہلے پہلے میدان عرفات چلے جائیں گے.
اب میدان عرفات کے اندر جو ظہر سے سورج غروب ہونے تک ہم نے ٹھہرنا ہے، اس کو وقوف عرفات کہتے ہیں. یہ حج کا دوسرا فرض ہے. اب دیکھیں وہ میدان عرفات ابرار بھائی جو ظہر کا وقت داخل ابھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اس کی کیفیت کچھ اور تھی. واہ. اب جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہو گیا، تو کیفیت اب چینج وہی ہوگی. میدان ہے. میدان عرفات، اس کی شان، اس کی شوکت، کیا اس کا بات. مقام، سبحان اس اللہ، کا سبحان مرتبہ، اس کی بلندی اور اس کی اہمیت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. بے شک بے شک. یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی شخص کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ اکبر. کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ اکبر. کسی کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو، کسی کے گناہ درخت کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو مٹا کر ختم فرما دیتا کیا ہے. بات کیونکہ ہے، ہمارے کیا بات. نبی نے ظہر سے لے کر عصر تک ایک لمبی اور طویل دعا فرمائی تھی. تو اس لیے ہمارے حاضرین و ناظرین، وہ خواتین و حضرات جنہیں اس بار حج کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، وہاں بجائے اس کے کہ ہم کوئی لاپرواہی کریں یا غفلت کا مظاہرہ کریں، ہمیں اخلاص محبت کے ساتھ، خشوع اور خضوع بے کے شک. ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. اور تیسرا فرض میں عرض کروں جو کہ طواف زیارت ہے. طواف زیارت جسے یہ سات حج چکر کا، کاٹنا. ہاں کیونکہ دیکھیں طواف آپ کرنا. وہ طواف زیارت آخر میں ہوتا ہے، ٹھیک کیونکہ ہے. آپ نے جو ہے وہ 9 تاریخ کی ظہر اثر وہاں عرفات میں پڑھ لی، اور اس کے بعد اب جیسے ہی سورج غروب ہوا پھر آپ لوٹ کر کے مزدلفہ میں آئیں گے. اب صحیح. مغرب اور عشاء کی نماز آپ مزدلفہ میں پڑھیں گے، رات وہاں گزاریں گے، پھر اگلے دن جو ہے 10 تاریخ کی فجر وہاں پڑھیں گے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے پھر دعا کرنی ہے، اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، وہ واجب ہے. پھر اس کے بعد جب آپ جمرات کی طرف جائیں گے، جیسے 10 تاریخ کو سب سے پہلا کام جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں مارنی ہے. پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کروائیں گے، قربانی کے بعد آپ حلق کروائیں گے، اس کے بعد احرام آپ اتار دیں گے، احرام کی پابندیاں ختم. لیکن وہ جو طواف زیارت ہے، یعنی 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، ان تینوں میں سے جس دن رات میں چاہیں آپ 12 کے سورج غروب ہونے سے پہلے طواف زیارت کریں. یہ حج کا تیسرا فرض ہے، کیونکہ جب تک آپ طواف زیارت نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. اچھا. جی یہ ایک بڑا ناظر کرام، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات بتائی. ابھی کنکریوں کی بات کی کہ ہم جاتے ہیں حج کے لیے تو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. ڈاکٹر عین الرضا ہمارے درمیان موجود ہے جو کہ الحاج ہیں، آپ نے 12 حج کیے ہیں، عمرے بھی کیے ہیں انہوں نے. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غصے سے دوڑ کے کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں. بھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی، آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک بندہ وہ باہر جا رہا ہے، پتھر اٹھا کے بھاگتا ہوا جا رہا ہے، جیسے غصہ اس نے ایسا نکالا ہے شیطان کے اوپر اور مار رہا ہوتا ہے. یہاں تک کہ لوگ اپنی چپلیں بھی اتار کے مارنا شروع کر دیتے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، یہ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے ابرار بھائی، بہت اچھا پروگرام آپ نے یہ ماشاءاللہ لائف جا رہا ہے، اور حج کے حوالے سے بہت سارے نکات جو مولانا فیصل عزیز صاحب نے بیان کیے ہیں اور مولانا شوکت سیالوی صاحب نے، وہ سب اپنی جگہ پر ہیں. اس میں بہت ساری ٹیکنیکل ٹرمینالوجی انہوں نے استعمال کی ہے جو مذہبی اصطلاحات ہیں، تو وہ ایک عام فہم اس میں بعض دفعہ لوگوں تک پہنچنے میں بات جو ہے وہ اس لیے جب وہ جانے لگتے ہیں تب وہ ان کو بیان کی جاتی ہے، اور وہ جو گائیڈز ہوتے ہیں وہ ان کو رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ابھی شاید مشکل فیل ہو رہی ہوں، یہ آسان لگنے لگتی ہے وہاں پہ جا کے. اچھا، ایک عملاً ایک معجزہ کہہ سکتے ہیں معجزہ آپ، اللہ کی کہہ طرف سکتے سے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل اس کو اس طرح سمجھیں. اچھا، اب رہ گیا جو آپ کا سوال. بات یہ ہے کہ حج کے جتنے واجب ارکان ہیں ان میں بڑا اہم رکن یہ بھی ہے جو رمی جمرات کہلاتا ہے، جو 3 شیطانوں کو کنکر مارنا ہے، جس میں پہلے دن ایک کو جمرہ اولا کو، دوسرے دن اور تیسرے دن تینوں کو. تو یہ ایک بہت ہی سنسیئر عمل ہے اور بہت سنجیدہ عمل ہے، اور اس میں کوئی بھی مزاح کا پہلو یا کوئی جذبات کا پہلو کہ میں شیطان آ گیا سامنے میں اس کو چپل ماروں، چاہے میں باقی تو پورا سال یا پوری زندگی شیطان کے ساتھ یارانہ رکھا، اور اب وہاں جا کے اس کو میں اچھا، دوڑتے ہوئے مارتے ہیں، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ پتھر مار رہے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہے، شیطان سے پتہ نہیں کوئی کون سی دشمنی نکال رہے ہوتے ہیں لوگ. کے لیے آدمی آمادہ ہوتا ہے، خاص طور پر جب احرام باندھنے لگتا ہے تو اس سے پہلے اپنے غیر ضروری بالوں کی صفائی،
زیادہ تر بالوں کو چھوٹا کر لینا سر وغیرہ کے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں پھر اگر حالت احرام میں اگر کوئی بال ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا پھر کفارہ دینا پڑتا ہے. اچھا مچھر مار دیا یا کوئی اس طرح کوئی فعل انجام. اچھا حج کے دوران آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ سب چیزوں کی احتیاط ہے حالت احرام میں. تو جب کنکر مارتے ہیں تو پہلے دن جب مارتے ہیں تو حالت احرام میں ہی مارتے ہیں، اور احرام آج کھلے گا کنکر مارنے کے بعد. اور جب ہم قربانی کریں گے اور قربانی کرنے کے بعد پھر ہم اپنے سر کو منڈوائیں گے. بالکل. اس میں مکتب تشیع میں یہ ہے کہ جو پہلا حج ہے تو پورا سر منڈوایا جاتا ہے، اگر دوسرا ہے اس بعد کا ہے تو پھر تھوڑے بال کی بھی تقسیم وہ کر سکتے ہیں. اس طرح سے جب کنکر مار رہے ہوتے ہیں تو اس میں بالکل سنسیئرٹی رہنی چاہیے، اور نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس شیطان کی جو علامت یا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اس کو میں جو کنکر مار رہا ہوں میں سر حقیقت اپنے اندر میں جو میرے شیطان رہا وہ بھی ختم کر رہا ہوں ہمیشہ کے لیے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں، اور آپ تو حج کرنے گئے، آپ نے کہا کہ یا پروردگارا میں جو یہ نیت جس وقت احرام اسٹارٹنگ میں باندھ رہا ہوتا ہے آدمی، اس وقت یہ نیت کی جاتی ہے کہ میں اپنے گناہوں کو اتار پھینک رہا ہوں اور یہ لباس 2 کپڑے صرف اپنے اوپر ڈال رہا ہوں. اور اس کے اوپر پورا امام کا ایک وہ ہے چیپٹر امام عابدین علیہ السلام کا، وہ بہت طویل ہے تو اس وقت تنگی کی وجہ سے آپ کے سوال کے جواب دے رہا ہوں. اب جو لوگ چپل مار رہے ہوتے ہیں وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ وہ ایک عبادت میں ہے، اور اس عبادت کی کوئی طریقہ کار متعین کیے گئے ہیں شریعت کے اندر، مذہب کے اندر. اس کو اپنی مرضی سے ہم نہیں کر سکتے کچھ. اگر اس طرح کرنے لگے تو نماز کو بھی، اور آپ سوچیں بہتر طریقے سے کر لوں تو میں اور زیادہ کچھ ایسی چیز اس میں ایڈ کر لوں، پڑھ لوں نماز میں، بہت اچھا ہو جائے گا یہ تو. اور روزے میں بھی میں بہت زیادہ کچھ اس میں اپنے آپ اوپر ایکسٹرا بھوکا بنانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے کوشش کر لوں، یا اس طرح کسی بھی اس میں زکوٰۃ میں زکوٰۃ جو مخصوص ہے وہ تو وہی ہے، باقی خیرات آپ جتنی بھی ادا کریں وہ اچھا ہے. تو وہ سب غلط ہے کہ جو چپل مارتے ہیں جوتے مارتے ہیں اس کا مخصوص طریقہ ہے جو 7 کنکر اور ایک مخصوص فاصلہ ہے جہاں سے کھڑے ہو کر وہ کنکر 7 مارتے ہیں. بڑی خوبصورت بات، بڑا خوبصورت ایکسپلین کیا آپ نے. میں چلتا ہوں مفتی عمر عباسی کی جانب. عمر، آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کو. 3 جو شیطان ہیں، یہ 3 جو شیطان ہیں، ان تینوں کو مارنے کا طریقہ آپ نے دیکھ ہی لیا. کہ میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ پوری زندگی کا غصہ چاہتے ہیں کہ بس نکال دیں. شیطان کیونکہ لعنت کا مستحق ہے، ضروری ہے کہ اس نے پروردگار کی نافرمانی کی ہے، تو وہ کوئی بھی اللہ پاک کی اگر نافرمانی کرے گا تو وہ جوتوں کے قابل تو ہے. لیکن اس وقت یہ عمل کیسا ہے، کنکریاں مارنے کا یا جوتے یا گالی گلوچ کرنے کا؟ لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ابرار بھائی بہت شکریہ، آپ نے مبارک دن کے عنوان سے اپنے چینل پر ایک پروگرام منعقد کیا، اس پر میں آپ کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ دراصل جو کنکریاں مارنا ہے یہ اپنے نفس پر مارنا ہے، یہ اپنے نفس کی اصلاح ہے. واہ 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 واہ. آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی خوبصورت انسان دوسرے کو جو بات کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم. ہر وہ کام جو جس کی اصلاح تم کر رہے ہو اور دوسرے کو اس سے منع کر رہے ہو، ہر برائی سے، حالانکہ تم خود بھی اس برائی کو کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے بڑی بے عزتی کی و شرم کی بات ہے. بے شک بے شک. جہاں ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں نا، وہاں سب سے پہلے مقصود بذات اپنی اصلاح ہو کہ میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں، میں اپنے نفس کو دبا رہا ہوں. حالانکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم اللہ کے حکم کو ادا کر رہے ہیں، حقوق اللہ کے معاملے میں نرمی ہے. حج حقوق اللہ کے اندر ہے. ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے حقوق العباد میں ڈنڈیاں مار کر جاتے ہیں، تو حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کے ساتھ چکر، شیطان کو کنکریاں مارنا، سب کچھ کرنا، یہ سارا حقوق اللہ کے اندر آتا ہے. لیکن حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے آپ کو حقوق العباد کی پابندی کو کرنا پڑے گا. جہاں آپ حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کریں گے، وہاں آپ لاکھ حقوق اللہ کرتے جائیں، وہ آپ کو جنت کے لیے قریب نہیں کرے گا. تو بات صرف اور صرف یہ ہے، جہاں آپ کنکریاں مار رہے ہیں
تو اس کا اسلام نے طریقہ، شریعت نے طریقہ بتایا. آپ کو کوڑے مارنے، آپ کسی کو رجم کر رہے ہیں یا کسی پر اسلامی حکومت ہے اور اسلامی حکومت کے اندر کوڑے کی سزا، تو شریعت نے اس کے بھی احکامات مقرر کیے ہیں. ایسے نہیں کہ آپ جاہل درندے کی طرح ماریں گے. شریعت نے اس کے بھی احکام کو مقرر کیا ہے کہ آپ ہاتھ کو کہاں تک لے کر جائیں گے اور پھر نچاتے ہوئے کس طرح ماریں گے. احتیاط ہے، یعنی کہ احتیاط ہے حضرت، احتیاط ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اسی طرح آپ کنکریاں اٹھائیں گے کس طرح، کتنی بڑی اٹھائیں گے، ایسے نہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ تو جہالت والی بات ہے نا. اچھا مفتی صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کروں کہ اگر میں نے حج کر لیا، تمام عبادتیں میں نے صحیح طریقے سے کی، اللہ کو راضی کر لیا، اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں، ایک میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے، اگر میں نے کنکری اٹھا کے ماری ہے اور وہ جیسے پروردگار نے کہا ہے میں نے وہ عمل نہیں کیا، تو کیا میرے حج کی عبادت ضائع ہو گئی؟ کیا کہیں گے آپ؟ ساجد بھائی، ابرار بھائی، دیکھیں ہر چیز کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. بالکل. میں آپ کے چینل میں آج ایک بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں. اسلام وہ مذہب ہے جس نے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کو محبت کرنے سے منع کیا ہے. اسلام وہ مذہب ہے. میں آپ کی بات کی طرف جا رہا ہوں. یتیم بچے کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہنے سے منع کیا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. غریب کے سامنے، جس کے گھر میں فاقے، اپنے گھر کے اچھے کھانے کی خوشبو دکھانے سے منع کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہر چیز کے حقوق کا خیال ہے. آپ بہت دور مت جائیں. آپ کو میں بیت اللہ کی طرف لے کر نہیں جا رہا ہوں. انسانوں کے حقوق ہے نا، اسی طرح جانوروں کے بھی حقوق ہے. رات کی بات ہے، 12 گھنٹے نہیں گزرے، سانگڑ کی زمین کے اندر ایک وڈیرے نے زندہ اونٹ کی ٹانگ کاٹی ہے. ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے. دیکھا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والے 4 لوگ تھے. عذاب اللہ کا پوری بستی پر آیا تھا. بالکل ایسا. کیوں کہ خاموش تھے، خاموشی پر آیا تھا. آج ہم حقوق کے دعوے دار تو ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں کہ فلاں کا حق، فلاں کا حق. مسجد میں، بیت اللہ میں جانے کا بھی طریقہ حق ہے، بیت الخلاء میں جانے کا بھی طریقہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک دکان سے، میں مثال کے طور پر سمجھاؤں، ایک دکان سے آپ ٹائل کا کارٹن خریدے، ایک ہی دکان سے، اس کے اندر 5 ٹائلیں ہو، 2 کو مسجد میں لگائے، 3 کو بیت الخلاء میں لگائے. بیت الخلاء والے میں چپل پہنے بغیر کوئی جائے گا نہیں، مسجد میں بغیر چپل کے کوئی آئے گا نہیں. یہ ادب کا طریقہ ہے. ہر چیز کا طریقہ بتلایا گیا ہے. اسی لحاظ سے، اسی وجہ سے جہاں ہم اتنے مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، اتنے مقدس احکامات کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مقصود صرف کیا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. وہاں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ ادب کی. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے مدینے کی دھوپ سے، مدینہ منورہ اور مبارک سرزمین کی دھوپ سے اپنے آپ کو بچانا بھی بید بھی ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے. یہ ایسی مبارک جگہ ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم وہاں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ہم سیکھ کر جائیں علماء کے اس مجالس میں بیٹھ کر کہ بھائی مجھے بیت اللہ جانے میں کس طرح جاؤں گا، مجھے منہ میں جانے میں کس طرح جاؤں گا، مجھے مزدلفہ میں جانے میں جا کر کیسی عبادت کروں گا، اور دعائیں سیکھ کر جائیں. میں آپ کو بتاؤں 13 لاکھ روپے خرچ کر لیتے ہیں ہم لوگ، خدا کی ذات کی قسم کھا کر. مکہ مکرمہ میں اللہ آپ کو وہاں پہ لے جانے کی توفیق دے، اللہ آپ کو ہر سال لے جائے. ہر نماز میں جنازے ہوتے ہیں. ہم یہاں پر لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کے لے جاتے ہیں اور وہاں پر ہم جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے. مجھے بتائیں کتنی بڑی ایک نیکی 1 لاکھ پر ہے، وہاں پر ہم اپنی نیکی کو کس طرح ضائع کرتے ہیں. بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی. آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے، آج کی اس نشست کا حصہ بنے. ناظرین کرام، حج کے حوالے سے خصوصی نشریات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے جیسے سمیٹے آغوش مادر جیسے سمیٹے آغوش مادر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر باب کرم پر آئے ہوئے ہیں پھر ملتزم پر آئے ہوئے ہیں اے سچے داتا تیرے گداگر اے سچے داتا تیرے گداگر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ سعد علی قادری بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. میں ناظرین کرام ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتا ہوں اور ہمیں جوائن کیا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے نوجوان فکر ہے نوجوان مفتی ہیں پروردگار نے بہت عزتیں عطا کر رکھی ہیں ان کو اور میری ٹرانسمیشن میں کئی سالوں سے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. میری مراد ہے علامہ مفتی شبیر حسین قادری. السلام علیکم علامہ صاحب. علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ علامہ صاحب آپ سے ہی آغاز کروں گا گفتگو کا کہ حج کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ ابھی شیطان کی آپ نے گفتگو سنی کہ اس کو کنکری مارنے کا جو ہے احرام ہم جب باندھ لیتے ہیں تو کتنے دن تک اس کو باندھا جا سکتا ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے ان بابرکت ایام میں یہ ٹرانسمیشن سجائی ہے. آج ہم یہاں بیٹھ کر مناسک حج کا ذکر کر رہے ہیں اور تہ دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب کریم آئندہ سال ہمیں یہ عملاً مناسک ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور جیسا کہ آپ نے پہلے تذکرہ کیا کہ شیطان کو کنکریاں مارنے کا, اس پر ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ پورا سال یارانہ ہے اور جب سامنے آئے تو
وہ ایک مطلب دشمنی والا انداز. تو خیر بہرحال یہ بھی دیکھیں اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں نا تو یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے کنکر مارنا. تو یہ جب اللہ تبارک و تعالی کو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی ادا اتنی پسند آئی تو اللہ نے اس کو مناسک حج میں شامل فرما دیا. اور اب آپ کا سوال احرام کا کہ جب تلبیہ یعنی 8 ذی الحجہ کو مناسک حج ادا کرنے سے پہلے جب احرام باندھیں گے تو 8، 9 اور 10 کی رمی جمار اور پھر اس کے بعد جناب والا قربانی، پھر حلق اور پھر یہاں احرام کی پابندیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. یعنی 8، 9 اور 10 یہ 3 دن کا ایک تقریباً یوں کہہ لیں کہ ایک ایوریج ڈیوریشن ہے. اچھا اب یہاں پہ چونکہ وہاں نظام کچھ زیادہ ہے، تھوڑا سا چینج ہے کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو عموماً وہاں پر جو ہے وہ 7 تاریخ کو غالباً احرام وغیرہ باندھ لیا جاتا ہے اور شروع ہی جیسے ہی 8 کی مطلب مغرب شروع ہوتی ہے، 8 تاریخ شروع ہوتی ہے تو مناسک ادا کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں ابھی بیٹھ کر ہم حج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور مزہ تو تب ہے کہ اس کو عملاً اللہ پاک ہمیں یہ سعادت دے دے کہ ہم اس کو مناسک کو ادا کرنے والے ہو جائیں. کبھی عمرے کی سعادت حاصل کی؟ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ کے فضل سے 2017 میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا. جی عمرہ ہوا. اس کے بعد موقع نہیں لگ سکا. اچھا پھر مطلب 2020 میں ارادہ بنا لیکن اچانک پھر وہ لاک ڈاؤن کے معاملات تو پھر وہ دوبارہ کیفیت ابھی تک، لیکن انشاءاللہ ابھی محرم کے بعد اچھا ارادہ ہے. دعا فرمائے اللہ آسانی فرمائے. پروردگار آپ کے تو پھر سب کو جتنے حاضرین ہم سب کو رب کریم بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے. بس آپ یقین کریں جب ابھی جیسے ماشاءاللہ کلام پڑھا ہمارے ساتھ بھائی نے، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اور جو احباب نے جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب کعبے پہ نظر پڑتی ہے نا کیا چیز تھی دنیا بھول گیا. کیا بات ہے، نہیں معلوم ہوتا، نہیں یاد ہوتا کہ کیا ہے کون ہے. یہاں تک کہ جب میں گیا تھا لاسٹ ٹائم تو والدہ ساتھ تھیں، یہاں تک یہ بھی نہیں ہوتا کہ بھائی اب ساتھ کون ہے. اچھا وہ تو جب مطلب کیفیات تھوڑی چینج ہوتی ہیں، تھوڑا نارمل کنڈیشن میں آتے ہیں، پھر پتہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ساتھ میں بھی بچوں کو بھی لایا تھا، والدین کو بھی لایا تھا ساتھ. پھر کیونکہ جب پہلی نظر پڑتی ہے نا، جب ہم ہمیشہ سے ہی اس کو کعبۃ اللہ معظمہ کو، گنبد خضرا کو تصاویر میں ہی دیکھتے آئے ہیں نا، جب ریئلٹی میں دیکھتے نا اس چیز کو، بس پھر اس بات کا پھر کوئی اندازہ اس کیفیت کا جب ہی ہوگا آپ کو کہ جب اس کیفیت کا اندازہ آپ کو جب ہی ہوگا کہ جب آپ انشاءاللہ جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے. میں تو خیر نہیں گیا، نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. میری حق میں دعا کی جائے کہ پروردگار مجھے، میں میری سب والدہ کو کو بھی شامل دعا کر رہا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا وہ بار بار حج بیت اللہ کی سعادت. کیا بات ہے علامہ صاحب، آپ نے بہت خوبصورت تمہید باندھی ہے اور میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے، کیونکہ عرفان بھائی بھی یقیناً عمرے کی سعادت کر کے آ چکے ہیں. عرفان بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا کہ حج کیا یا عمرہ کیا آپ نے؟ پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے اس بابرکت دن میں اتنا بہترین پروگرام نشریات، لائیو نشریات کا آغاز کیا. تو یہ الحمدللہ میں نے حج بھی کیا ہوا ہے اور عمرے بھی 12 کیے. تو جو ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے، کیفیت بتا رہے تھے، یہ بالکل حقیقت بیان کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ میں اس کو آگے بڑھاؤں بات کو کہ تمام احرام جو عمرے کے لیے ہم باندھتے ہیں وہ میقات سے باندھتے ہیں، یعنی کہ مکے سے باہر احرام باندھ کے ہمیں مکے میں انٹر ہونا ہوتا ہے. ایون کہ اگر آپ لائف میں فرسٹ ٹائم کبھی مکہ انٹر ہو رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کپڑوں میں، عام کپڑوں میں نہیں جا سکتے. اچھا، زندگی میں پہلی دفعہ. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ٹائم بہت شارٹ ہے آپ کا. تو لیکن یہ جو حج کا احرام ہے یہ واحد احرام ہے کہ یہ آپ مکے کے اندر باندھتے ہیں حرم سے. یعنی مان کے تو آپ مکے میں اپنے ہوٹل سے آ جائیں، یعنی اس کی جو نیت ہے یا اس کے جو نماز پڑھ کے آپ نے نیت کرنی ہے وہ آپ نے حرم میں کرنی ہے اندر. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے یہاں سے باہر نکلنا ہے. اس دن جو کعبے کی کیفیت ہے اس کا آپ اندازہ، اس میں بہت عجیب و غریب کیفیت ہے. اس دن کعبے کی کیفیت کو آپ نہیں سمجھ سکتے. ایسا لگتا ہے کعبہ جو ہے وہ غمگین ہے اس دن. یعنی آپ کعبہ چھوڑ کے، مکے سے کعبے کو چھوڑ کے آپ اور منا یا عرفات کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. تو اس دن کی ایک کیفیت ہے. اس حوالے سے میں آپ کو کچھ اشعار بھی میں چاہوں گا کہ آپ کلام پیش کریں. جو کیفیت جو بیان کی میری دیکھیں بات سن کے میں، کیونکہ محرم قریب ہے اور ایک حج کا
ارادہ عرفان رضا عرفان نے بڑی خوبصورت بات کہی. عرفان رضا عرفان بھائی جو ہیں یہ اسکالر بھی ہیں اور مذہبی اسکالر کی ساتھ ساتھ شاعر ہیں, شاعر اہل بیت ہیں. آپ نے جو تمہید باندھ دی نا, جو ایک ٹاپک آپ نے چینج کر دیا, میں چاہ رہا تھا علامہ صاحب فیصل عزیزی بندگی میں آپ کو اور شوکت شاروی اور شبیر بھائی آپ کو بھی شامل گفتگو کروں گا کہ کعبہ غمگین ہے. کیوں نہ ہوگا, کیونکہ نواسہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارادہ کیا حج کا تو اس ارادے کو بدل دیا, کیونکہ نانا کے روزے میں خون ریزی ہو یہ قطعاً وہ نہیں چاہتے تھے اور کربلا کا رخ کیا. میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کلام پیش کیجیے گا. بس یہی کیفیت کو مد نظر رکھیے گا تو میں آپ کو چند اشعار آپ کی سماعت کر رہا ہوں کہ نہیں کسی پہ کوئی اعتبار کعبے کو, ہائے 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 ہائے, نہیں کسی پہ کوئی اعتبار کعبے کو, فقط امام کا ہے انتظار کعبے کو. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, قیامت آنی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس کے بعد کہ نہیں کسی پہ کوئی اعتبار کعبے کو, فقط امام کا ہے انتظار کعبے کو, اور لباس غم میں ہمیشہ دکھائی دیتا ہے, ہائے 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 ہائے, لباس غم میں ہمیشہ دکھائی دیتا ہے, یہ کس مسیحا کا ہے انتظار کعبے کو. کیا بات ہے, کیا یہ بات کس مسیحا کا ہے انتظار کعبے کو. اور امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے یہ شعر ہو گیا تھا کہ وہ منتظر بھی ہیں, وہ منتظر بھی ہیں اور منتظر باذن خدا. واہ 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 واہ, وہ منتظر بھی ہیں اور منتظر باذن خدا, ہے منتظر سبھی ہے انتظار کعبے کو. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, ہے منتظر سبھی ہے انتظار کعبے کو. اور شراب الفت ساقی کی 12ویں منزل, واہ, شراب الفت ساقی کی 12ویں منزل کہ جس کی میں سے ملے گا خمار کعبے کو. کیا کہنے, واہ واہ, کہ جس کی میں سے ملے گا خمار کعبے کو. اور ایک دو شعر اور اس کے بعد مقطع پیش کرتا ہوں کہ تمام نبیوں کے وارث ظہور کرتے ہیں, واہ, تمام نبیوں کے وارث ظہور کرتے ہیں, چلو سلام کریں اب 1000 کعبے کو. کیا کہنے, کیا کہنے, چلو سلام کریں اب 1000 کعبے کو. اور الوداع کہہ کے چلے جبکہ حسین ابن علی, الوداع کہہ کے چلے جبکہ حسین ابن علی, چھوڑا ہے مکے کو اور اشک بار کعبے کو, چھوڑا ہے مکے کو اور اشک بار کعبے کو. اور خبر ظہور کی سن کر چلوں گا میں عرفان, خبر ظہور کی سن کر چلوں گا میں عرفان, ہوا کے دوش پر ہو کر سوار کعبے کو. نہیں کسی پہ کوئی اعتبار کعبے کو, فقط امام کا ہے انتظار کعبے کو. کیا کہنے, سلامت رہیے. کیا تمہید باندھی آپ نے کہ کس طرح چھوڑا وطن پوچھے کوئی شبیر سے, کس طرح چھوڑا وطن پوچھے کوئی شبیر سے, روئے ہیں لگ کر گلے شاہ زینب دلگیر کر, روئے ہیں لگ کر گلے شاہ زینب دلگیر. ناظرین کرام, کعبہ منتظر تھا کہ آئے گا نواسہ رسول, لیکن کیونکہ محرم بھی کچھ ہی دنوں کے بعد آنے والے ہیں, یہ 2 قربانیاں رہتی دنیا تک امت مسلمہ یاد رکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ایک کلام شامل کرتے ہیں, کیونکہ علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں. ابھی بہت سی گفتگو ہونا باقی ہے. کیڈٹ کاشان عالم ڈار ہمارے درمیان موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ بارگاہ خداوندی میں کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. کاشان ڈار, آپ خورشید احمد ڈار کے صاحبزادے ہیں. بسم اللہ, کلام پیش کیجیے گا. میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں,
وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ راسی ہوں، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ پہ، جن در سے گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ پر، خود اپنے ہی رستے کی میں دیوار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کشان ڈار بارگاہ خداوند عالم میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس سے قبل کہ میں مولانا فیصل عزیزی کی جانب جاؤں، ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی ہیں باخبر پاکستان کے چودھری عثمان افتخار۔ چودھری صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے عثمان بھائی، حج کے حوالے سے ہم ٹرانزیشن کر رہے ہیں، اور مجھے بتائیے گا کہ پروردگار عالم تو اپنے چاہنے والوں کو بلا ہی لیتے ہیں، ہم گناہ گاروں کا بھی کبھی بلاوا آئے گا، ہم جائیں گے۔ آپ کو سعادت حاصل ہوئی عمرے کی یا حج کی؟ بالکل، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ 2020 کے اندر 19 میں دسمبر میں ہم لوگ ماشاءاللہ پوری فیملی گئے، اور 2020 کا سورج ہم لوگوں نے پھر وہیں دیکھا، اور 24 ڈیز کے لیے ہم لوگ گئے پوری فیملی ماشاءاللہ۔ اور ابراہیم بھائی میں بتا نہیں سکتا کہ جو کعبۃ اللہ کی مجھے دیکھ کے جو کیفیت تھی نا، کہ ایک ہم ٹی وی میں دیکھتے تھے، اور جو میری کیفیت تھی وہ میں جانتا اور میرا اللہ جانتا ہے، تو سبحان اللہ کیا کہنے اس کے۔ اور انشاءاللہ تعالی میرا بھی امید ہے کہ بقرعید کے بعد میں وائف کے ساتھ جاؤں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور دعا کریں گے پروردگار ہمیں بھی بلائے۔ بالکل بالکل، بہت ساری زیارتیں کی ماشاءاللہ میں نے، اچھا دل ہی نہیں کرتا وہاں سے آنے کا۔ اچھا پھر ایک میرا ذہن ایسا ہوا کہ دوبارہ ہم پاکستان جائیں گے، وہی لائف، پھر صبح اٹھو کام پہ، دل ہی نہیں کر رہا تھا وہاں سے آنے کا۔ تو اللہ نے مجھے استطاعت دی، تو انشاءاللہ 6 مہینے میں بولتا ہوں بندہ انسان وہاں رہے اور 6 مہینے پاکستان اپنا کام کرے، تو انشاءاللہ تعالی وائف کے ساتھ بہت جلدی جاؤں گا۔ ناظرین کرام، مولانا فیصل عزیز ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آپ نے گفتگو سماعت کی شبیر بھائی کی بھی، کہ کعبہ، اور عرفان بھائی نے جو تاثر چھوڑا ہے کہ کعبہ ویران ہے، میں چاہوں گا کیونکہ محرم قریب ہے اور بڑی ہسٹری ہے اس کی، کہ جب نواسہ رسول نے مدینہ چھوڑا، کعبے کو زیارت کی، کعبے سے رخصت حاصل کی، اور یہ کہہ کے گئے کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ نبی ابراہیم اسماعیل کی قربانی تو دنیا یاد رکھے ہوئے ہے، لیکن کیا قربانی ہے نواسہ رسول کی، کہ کیا شان ہے میرے آقا کی، کہ جن کے نواسوں نے حق ادا کر دیا، کہ پروردگار نے خود کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، نبی خدا، بس میں راضی ہو گیا آپ سے، میں حسین آپ سے راضی ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی گردن پہ چھری پھیرتے ہیں حضرت ابراہیم اسماعیل کے، تو آنکھوں پہ پٹی، ہاتھ رکھ لیا، اور خوف تھا نا، نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو نہیں دیکھ سکتا۔ بھائی میری اگر اولاد ہوگی تو میں اپنے بیٹے کو کوئی چماٹ مارے گا تو میں کوشش کروں گا کہ جا کے اس کے ساتھ دستے گریبان ہو جاؤں۔ کیا شان ہے میرے مولا کی، کہ جنہوں نے 6 مہینے کا علی اصغر
اپنے ہاتھوں سے حرملہ کے تیر کا وار ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے قبر بناتے ہیں اور تپتی ریت میں دفن کر دیتے ہیں 6 ماہ کے علی اصغر کو. جہاں علی اکبر کی بات کی جائے تو جوان سالہ بیٹا اور اتنا خوبصورت جس باپ کا بیٹا ہو, تو میں یہ 2 قربانیوں کو دیکھتا ہوں کہ سال کا جو آغاز ہے وہ بھی نبی خدا کی قربانی سے ہے, اور اگر ہم سال کے آغاز کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی نبی خدا کے نواسوں ان کے بیٹوں سے ہے. تو یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے. کیا کہیں گے؟ یقیناً یہ دونوں ہستیوں کی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تو قرآن حکیم نے کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں آزمایا اور وہ ان میں کامیاب ہو گئے. اور وہ 3 بڑی آزمائشیں جان, مال اور اولاد کی آزمائشیں, اور تینوں میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. لیکن وہاں ایک بنیادی بات جس طرف توجہ ہونی چاہیے, ابراہیم علیہ السلام جب آتش نمرود میں داخل ہوئے تو جان کی امتحان سے گزر گئے. جب اپنا ریوڑ جبریل امین کو دے دیا, مال کے امتحان سے گزر گئے. جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا, اولاد کے امتحان سے گزر گئے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جان کے امتحان سے گزرے, جان بچ گئی. مال کے امتحان سے گزرے, مال بچ گیا. اولاد کے امتحان سے گزرے, اولاد بچ گئی. علامہ صاحب کیا خوبصورت بات ہے. اس قربانی کو جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی, اس کو اس نقطۂ کمال پر حسین ابن علی ابراہیم علیہ السلام نے جان کی قربانی الگ موقع پہ دی, مال کی قربانی الگ موقع پہ, اولاد کی قربانی الگ موقع پہ. حسین ابن علی نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں جان, مال, اولاد سب قربان کر دیا, اور اس طرح قربان کیا, نہ جان بچی, نہ مال بچا, نہ اولاد بچی, رہا تو دین بچا. اس لیے اب قیامت تک دین است حسین. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا خوبصورت بات آپ نے تمام ٹرانسمیشن کا ایک مدعا بیان کر دیا کہ ایک دن میں جو سب کچھ لوٹا دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اور یہ درس لیا ہے اپنے نانا سے. نواسہ رسول نے کہا, نانا آپ جس طرح آپ کا رب راضی ہوگا, حسین وہ امتحان دے گا. علامہ شوکت سیالوی ہمارے درمیان موجود ہے. مولانا فیصل عزیزی کی گفتگو نے تو ماحول ہی چینج کر دیا کہ ابراہیم نے اولاد کی قربانی دینا چاہی, نہیں دی, بچ گئے, مال بچ گیا, سب کچھ بچ گیا. یہ واحد گھرانہ ہے میرے نبی کا کہ جنہوں نے ایک ہی دن میں سب کچھ لٹا دیا. بچا کیا؟ صرف کلمہ حق. نو کی نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا. کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ بہت ہی خوبصورت بات کی. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بات عرض کروں گا کہ دیکھیں, حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں کے دونوں شہزادے شہادت کے منصب پر فیض ہوئے. ایک شہزادہ شہادت سری کو پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہے, اور ایک شہزادہ شہادت جہری کو پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہے. اب جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب ہم اس نقطے کو تلاش کرتے ہیں کہ حضور کے نواسوں نے شہادت جہری اور سری کو پائے تکمیل تک اس نقطے کو انجام تک تو پہنچایا ہے, لیکن اس نقطے کا آغاز کہاں سے ہے؟ تو پھر ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا سہارا لے کر حضور کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو سرکار کی سیرت ہمیں یہ بات بتاتی ہے, حضور کی سیرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شہادت سری کا نقطۂ آغاز بھی حضور کی ذات کے اندر موجود ہے, اور شہادت جہری کا نقطۂ آغاز بھی حضور کی ذات کے اندر موجود ہے. اور اب ان دونوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی غیر کا انتخاب نہیں کیا. اللہ نے کسی, یہ قابل غور بات ہے, یہ بہت ہی حسین نقطہ کہ ان دونوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ نے کسی غیر کا انتخاب نہیں کیا, بلکہ اپنے پیارے نبی کی پیاری اولاد کا انتخاب کیا. اور شہادت سری اور شہادت جہری کے انجام تک حضور کی اپنی اولاد. اچھا, اس میں کیا بات,
हुजूर के अपने नवासे हुजूर की, जबकि हुजूर ने औलाद कहा है, हुजूर बेशक हाँ, हुसैन कि मिन्नी मेरे व हाँ, अना मिनल बिल्कुल। हुसैन। तो इसमें अगर अल्लाह चाहता तो किसी और का भी तो इंतखाब कर सकता था। हाँ नहीं सहाबाए किराम की पूरी जमात है, बिल्कुल ऐसा ही है, हुजूर के गुलामों की जमात है, बेशक किसी का भी इंतखाब हो सकता था, लेकिन रब को ये बात भी गवारा नहीं थी कि अगर किसी और का इंतखाब किया जाए, कल को वो ये ना कहे कि मैंने ये एहसान किया है। कि शहादत जहरी का नुक्ता आगाज तो हुजूर के अंदर है, लेकिन उसको अंजाम तक मैंने पहुंचाया। हुजूर की जात के अंदर शहादत सिर्री का नुक्ता तो है, लेकिन उसको अंजाम तक मैंने पहुंचाया। इसलिए रब को ये बात गवारा नहीं हुई, किसी और का इंतखाब नहीं, बल्कि रब ने हुजूर की अपनी औलाद का इंतखाब। क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, क्या खूबसूरत बात है। बेशक ऐसा ही है कि दीन को बचाया है नबी के घराने वालों ने। अगर हम जगहों की बात करें, खैबर, खंदक, बद्र, हुनैन की बात करें, तो वहाँ भी नुसरत की है मौला अली मुश्किल कुशा ने, रिसालत मुआब की, और कहाँ कहाँ नुसरत नहीं की। और अगर मौला अली के बाद अगर उनके बच्चों की बात आती है तो उन्होंने भी रसूल की नुसरत की। रसूल ने कहा कि हुसैन ये करना है, कहा नाना आपने कह दिया तो करना है तो किया है। और जब भी तो रसूल ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन को खुश रखा उसने मुझ रसूल को खुश रखा, और जिसने हुसैन को नाराज किया गोया उसने रिसालत को नाराज किया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? दरअसल दीन इस्लाम को बचाने का जो जिम्मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि कायनात ने फरमा दिया था, जैसे अभी मौलाना फैसल अजीज़ी बंदगी साहब ने इसको बयान किया था और मौलाना शौकत सियालवी साहब ने, तो मैं चाहता हूँ कि वो उसकी तरफ से एक अलग एंगल से वो जो हुजूर ने फरमाया था कि ये होना है। और वो तो 3 शवाल को जब मेरे मौला हुसैन आए थे जब कह दिया था, जैसे कि आप मौलाना फरमाया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बिल्कुल शुरू हुई थी और वो आखिरीन के लिए ज़िब अज़ीम को रखा गया, तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कुर्बानी करार पाई। तो इमाम आली मकाम ये बात जानते थे कि अगर मैं मदीना में रुकता हूँ तो ये मदीने की हुर्मत और मस्जिद नबवी की हुर्मत, किसी को इसका ख्याल नहीं है। यहाँ पर जो हाकिम है, जो हाकिम वक्त है, और ये यहाँ पर खून बहाएंगे। उसके बाद आप तशरीफ़ ले जाते हैं मक्का की जाए। मक्का में जाके देखा कि वहाँ भी सूरत हाल यही है कि हाजियों के रूप में वो छुपाए हुए खंजर लेकर आए हुए हैं लोग, और यहाँ पर भी उनका इरादे यहाँ थे। तो फिर वहाँ से एक तरफ तो हज का जब ज़माना होता है तो एक तरफ काफ़िले जो हैं वो मक्के की जानिब आते हैं चारों अतराफ से, ख़ास तौर पर यमन वाली साइड, शाम वाली साइड है, और इस तरह जो 4 रुकन हैं काबा के, उसके वो इसी नाम से हैं, यमनी और शामी और इस तरह मिस्र की साइड। तो यहाँ से जो काफ़िले आ रहे हैं चारों तरफ से, लेकिन मेन जो रास्ता था वो रास्ता जहाँ से इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का को छोड़कर करबला की जानिब रवाना हुआ। अच्छा, मुसाफरत में ये एक आम सी बात है कि तजस्सुस होता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ को जा रहे हैं, हम वहाँ से आ रहे हैं, ये एक दूसरे को कन्वर्सेशन। तो जब लोगों ने तजस्सुस किया कि सारे काफ़िले हज का ज़माना है मक्के की तरफ जा रहे हैं, कौन सा काफ़िला है, एक छोटा सा काफ़िला जो मक्के से निकल के किसी और जानिब जा रहा है। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि ये पैगाम पहुंचना शुरू हुआ, ये पैगाम लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल मक्का छोड़कर जा रहे हैं। तो अब ये एक मैसेज कन्वे होना शुरू हुआ। फिर मनाजिल आई, बहरहाल करबला पहुँचे। कहने का मतलब ये है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर्मत मस्जिद नबवी से शुरू करके बाद रवानगी से, और हुर्मत काबा का ख्याल रखते हुए अपने आप को वहाँ से निकाल दिया, हज को फ़कत उम्रे में तब्दील करके उम्रे की बिल्कुल ऐसा ही है, और वहाँ से आप रवाना हो गए। और जाके काबे की अहमियत को इमाम अली मकाम ने किस तरह पेश किया है। दर्द हमारे सारे के आओ तैबा को चले,
کے مارے سارے کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے. اور کیا کہوں اے میرے لجپال یہ دل جانتا ہے. کیا کہوں اے میرے لجپال یہ دل جانتا ہے کیسے دوری میں شب و روز گزارے سارے. آؤ طیبہ کو چلیں درد کے مارے سارے کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے. کہ بابا ہیں علی کے ابو طالب پیارے ایک بابا ہیں ایک بابا ہیں علی کے ابو طالب پیارے جس نے سرکار پہ وارے ہیں پیارے سارے. جس نے سرکار پہ وارے ہیں پیارے سارے. کہ آؤ طیبہ کو چلیں درد کے مارے سارے. ساتھ فیروزی جو اپنی عقیدت بیان کر رہے تھے. افشا تنویر ہمارے درمیان موجود ہے. دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے کیونکہ ایک دم آپ کو پتہ ہے کہ حج کی ٹرانسمیشن ہمیشہ ہی ایسے ہی ہوتی ہے. انشاءاللہ افشا ہمارے درمیان کل بھی ہوں گی. میں چاہوں گا افشا 2 اشعار آپ پڑھ دیں 2 اشعار یہ پڑھ دیں تو ہم پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں. بسم اللہ. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. تیرے گھر کے پہرے لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پہرے لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم یوں لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں یوں لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ارحم لنا. افشا تنویر بارگاہ صالح امام میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. میں چاہوں گا جنید مظفر آپ بھی اپنی حاضری پیش کریں. اور ناظرین کرام مجھے دیجیے اجازت. کل انشاءاللہ بہت خوبصورت نشریات آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بسم اللہ. یہ اپنے قالو
عمل سے بتا رہے ہیں خلیل، یہ اپنے قول و عمل سے بتا رہے ہیں خلیل، ہمیشہ کفر سے محو وغا رہے ہیں خلیل، ہمیشہ کفر سے محو وغا رہے ہیں خلیل، جہاں پہ آئے گا حق کا ولی، نبی کا وسیع، جہاں پہ آئے گا حق کا ولی، نبی کا وسیع، اسی مقام پہ کعبہ بنا رہے ہیں خلیل، اسی مقام پہ کعبہ بنا رہے ہیں خلیل، ہمیشہ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك